80% लोगوں کو انگریزی نہیں آتی، تو ان کو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی نچلی قوم ہے؟ آپ اپنے لوگوں کے اندر احساس کمتری ڈال رہے ہیں۔ یہ جو آپ نے شروعات کی ہے کہ سب کو ہم آپ اپنے لوگوں کو ایک کریکولم دیں گے، یہ پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑی آپ نے موو کی ہے۔ جو مینار پاکستان میں جو میں نے دیکھا، شرم آئی، تکلیف ہوئی کہ ہم کبھی ایسے تصور نہیں کوئی کر سکتا تھا جب میں بڑا ہو رہا تھا کہ اس طرح کی حرکتیں ہوں گی۔ جو عورت کی عزت میں نے پاکستان میں بڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن مغرب میں ایسی عورت کی عزت نہیں جو یہاں ہم کرتے تھے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کی تربیت نہیں کی جا رہی صحیح طرح۔ مینار پاکستان واقعہ انتہائی شرمناک اور تکلیف دہ، مناسب تربیت نہ ہونے کے سبب نئی نسل تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ ماضی میں کسی نے تعلیم کی بہتری پر توجہ نہیں دی، طبقاتی نظام تعلیم نے معاشرے کو تقسیم کر دیا۔ یکساں نصاب مستقبل میں ملک کے لیے فائدہ مند ہوگا، وزیر اعظم کا لاہور میں ایجوکیشن کنونشن سے خطاب۔ خواتین سے بدسلوکی کے بڑھتے واقعات، پولیس کی جانب سے بروقت رسپانس نہ ہونے پر وزیر اعظم ناراض، دست درازی اور دیگر واقعات میں ملوث ملزمان کے خلاف کارروائی کر کے سزا یقینی بنائی جائے۔ عمران خان کی چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب سے ملاقات میں گفتگو۔ شیخوپورہ میں رکھ جھوک جنگل کی افتتاحی تقریب، سمارٹ فارسٹ کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا۔ پنجاب سپیڈ شہباز شریف بھی راوی پروجیکٹ کو نہ بنا سکے، اب بزدار حکومت منصوبہ مکمل کرے گی۔ پروجیکٹ سے 10 لاکھ افراد کو نوکریاں ملیں گی، وزیر اعظم کا خطاب۔ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کا معاملہ، حکمران جماعت کو بڑا ریلیف مل گیا۔ الیکشن کمیشن نے 1 سال کی مہلت کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی درخواست منظور کر لی۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے صدر آزاد کشمیر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ مظفر آباد میں پروقار تقریب، وزیر اعظم آزاد کشمیر، اعلیٰ سول اور عسکری حکام اور ججز کی بھی شرکت۔ اندرونی اور بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کی قربانیاں قابل تحسین، چیلنج سے نبرد آزما ہونے کے لیے آپریشنل تیاریاں بھی قابل تعریف ہیں۔ صدر مملکت کا GHQ کا دورہ، آرمی چیف سے ملاقات، قومی سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال، عارف الوی کو سائبر سیکیورٹی پر بھی بریفنگ۔ افغانستان میں پل پل بدلتی صورتحال، عالمی بینک نے امداد معطل کر دی۔ وادی پنجشیر میں حالات کشیدہ، فریقین معاملے کے پرامن حل کے لیے مذاکرات پر رضامند، کمیٹی قائم کر دی گئی۔ قطری نمائندہ خصوصی کی عبداللہ اور حامد کرزئی سے ملاقات، مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ امریکی صدر 31 اگست تک افغانستان سے انخلاء کے فیصلے پر قائم۔ داعش کے حملوں کے امکانات کے پیش نظر انخلاء جلد کرنا ہوگا، جتنی دیر رکیں گے حملوں کا خطرہ رہے گا۔ 10 روز میں 70,000 افراد کو افغانستان سے نکالا، جو بائیڈن کا خطاب، پینٹاگون کو ضرورت پڑنے پر ہنگامی پلان بنانے کی ہدایت۔ افغانستان سے امریکی انخلاء میں تیزی، 24 گھنٹے کے دوران 19,000 افراد کو نکال لیا گیا۔ امریکہ کے 42 اور اتحادی فورسز کے 48 طیاروں کی کابل ایئرپورٹ سے اڑان۔ جرمن چانسلر کا ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد بھی افغان شہریوں کو بیرون ملک روانگی کے لیے سہولیات فراہم کرنے کا اعلان۔ ماضی سے بہت سبق سیکھ چکے، افغانستان میں کسی تنازع کا حصہ نہیں بنیں گے۔ روسی صدر کا پارٹی رہنماؤں سے خطاب، ولادیمیر پوٹن کا چینی ہم منصب سے بھی رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاکستان براہ راست افغانستان کے کسی مسئلے میں ملوث نہیں ہے۔ افغانستان کا مسئلہ افغانیوں کا مسئلہ ہے، باہمی افہام و تفہیم سے اپنے معاملات حل کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ بھی ان کا معاملہ طے ہے کہ نہ ان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے کہیں استعمال ہوگی۔ انڈیا میں جو صف ماتم بچھی ہوئی ہے، اس کا ساری
دنیا کو احساس ہے، اور وہ گاڑیوں میں جس طرح بیٹھ کے انڈین جا رہے ہیں، جس طرح جہاز میں جا رہے ہیں، جس طرح ان کی صف ماتم بچھی ہوئی ہے، ان کے چہروں پہ شکست لٹک رہی ہے۔ پاکستان براہ راست افغانستان کے کسی مسئلے میں ملوث نہیں۔ پڑوسی ملک میں سارے بھارتی قونصلیٹ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے تھے۔ موجودہ حالات میں بھارت کو منہ کی کھانا پڑی۔ طالبان کی طرف سے عام معافی کا اعلان مثبت اقدام ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت سی پیک میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ شیخ رشید کی میڈیا ٹاک۔ شاہ محمود قریشی کی دوشنبے میں تاجک صدر اور ہم منصب کے ساتھ ملاقاتیں، دو طرفہ تعلقات، افغانستان کی بدلتی صورتحال پر بات چیت۔ افغانستان میں امن و استحکام کا فائدہ پورے خطے کو ہوگا، وزیر خارجہ۔ سعودی عرب نے سائنو ویک اور سائنو فارم ویکسین کی منظوری دے دی۔ چینی ویکسین کی 2 خوراکیں لگوانے والوں کو ایک بوسٹر ڈوز بھی لگوانا ہوگی۔ پاکستان سمیت 20 ممالک کے شہریوں پر سفری پابندیاں بھی ختم۔ کورونا کی چوتھی لہر قہر ڈھانے لگی۔ ریکارڈ اموات، مزید 141 افراد جان سے گئے۔ 24 گھنٹے میں 4199 نئے مریض، 11,35,853 شہری متاثر۔ مثبت کیسز کی شرح 6.83% ریکارڈ۔ ڈالر کی ایک بار پھر اونچی اڑان، سال کی بلند ترین سطح پر۔ انٹر بینک میں امریکی کرنسی کی قدر میں 1 روپیہ 8 پیسے اضافہ، ڈالر 166 روپے 28 پیسے میں ٹریڈ۔ صحافیوں کو ہراساں کرنے سے متعلق کیس، 5 رکنی مؤسس بینچ کو یہ مقدمہ سننے کا اختیار ہی نہیں۔ سپریم کورٹ کو اختیار نہیں، وہ اپنے ہی بینچ کی مانیٹرنگ کرے۔ ایسا ہو گیا تو نظام عدل زمیں بوس ہو جائے گا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا از خود نوٹس کے دائرہ اختیار کے لیے قائم بینچ پر اعتراض۔ چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھ دیا۔ معاملے پر اٹارنی جنرل نے تحریری معروضات اور تجاویز عدالت میں جمع کرا دی۔ کراچی میں سی ویو پر پھنسے جہاز کو نکالنے کا چیلنج، ہینگ ٹانگ کو سمندر میں دھکیلنے کے لیے تیسرے روز بھی آپریشن کل بھی مکمل نہ ہوا تو 8 سپتمبر تک ہائی ٹائیڈز نہیں ملیں گی حکام۔ پاکستان اور قازقستان کی فوجی مشق، دوسترم 3 کی افتتاحی تقریب، یرغمالی ریسکیو، کمپاؤنڈ کلیئرنس، ہیلی ریپلنگ مشقوں کا حصہ۔ تربیت کا مقصد انسداد دہشت گردی شعبے میں ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے، ISPR۔ شاہینوں کا کم بیک، جمیکا ٹیسٹ میں ویسٹ انڈیز کو 109 رن سے ہرا دیا۔ سیریز 1-1 سے برابر۔ شاہین آفریدی کی تباہ کن بالنگ، 10 شکار، مین آف دی میچ قرار۔ فواد عالم نے بھی جیت میں اہم کردار ادا کیا۔ کپتان بابر اعظم خوش۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف عمدہ کارکردگی کا انعام، شاہین آفریدی کی ٹیسٹ رینکنگ میں 10 درجے ترقی، 18ویں سے 8ویں درجے پر۔ کپتان بابر اعظم کی بھی 1 درجہ ترقی، 8ویں سے 7ویں نمبر پر آ گئے۔